کبھی سوچا ہے کہ اگر مشینیں بھی ہماری طرح سوچنے لگے تو کیا ہوگا؟ آج ہم اسی حیرت انگیز دنیا یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ یہ سوال کسی سائنس فکشن فلم کا نہیں، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر مصنوعی ذہانت کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ کیا ایک مشین سچ میں ہماری طرح سوچ سکتی ہے، کچھ نیا سیکھ سکتی ہے اور خود سے فیصلے کر سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم 5 اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ آخر اے آئی ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کا سفر کیسا رہا۔ اس کے بعد بات ہوگی کہ آج کل اے آئی میں اتنی تیزی کیوں آ گئی ہے، پھر اس کے بنیادی مقاصد کو جانیں گے اور آخر میں تھیوری سے نکل کر عملی دنیا کی طرف بڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، آخر یہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا بلا؟ دیکھیں، بہت آسان لفظوں میں مصنوعی ذہانت کا مقصد ہے کمپیوٹرز کو انسانوں کی طرح سوچنے اور کام کرنے کے قابل بنانا۔ مطلب جس طرح ہم انسان چیزوں کو سیکھتے ہیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھتے ہیں، بالکل وہی صلاحیتیں مشینوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے فون کے وائس اسسٹنٹ کو ہی دیکھ لیں، وہ ہماری بات سمجھتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہ اے آئی کی ہی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اور ہاں، یہاں ایک بہت عام غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ اے آئی کا مطلب ہمیشہ انسانوں جیسے دکھنے والے روبوٹس بنانا نہیں ہوتا۔ اصل میں اس کا سارا کمال سمارٹ سافٹ ویئر سسٹمز کا ہے، جو کہیں دور کسی سرور پر بھی چل رہے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اے آئی کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور آج اس مقام تک کیسے پہنچا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1950 میں ایلن ٹیورنگ کے مشہور ٹیورنگ ٹیسٹ سے۔ پھر 70 اور 80 کی دہائیوں میں اے آئی ونٹرز آ گئے، یعنی وہ دور جب لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، ترقی تقریباً رک گئی اور فنڈنگ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن آج ہم اے آئی بوم کے دور میں جی رہے ہیں، جہاں ہر طرف اے آئی کی ترقی کا شور ہے اور روزانہ نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اچانک ایسا کیا بدل گیا جس کی وجہ سے اے آئی میں یہ دھماکہ ہوا؟ اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ جی، تو آخر ایسی کیا تبدیلی آئی؟ آئیے ان 3 خاص اجزاء کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سارا کھیل ہی بدل کر رکھ دیا۔ پہلا اور سب سے اہم جز ہے بگ ڈیٹا۔ آج انٹرنیٹ پر ٹیکسٹ، تصاویر اور ویڈیوز کی شکل میں اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا، اور اے آئی کے لیے ڈیٹا بالکل ایک ایندھن کی طرح ہے۔ جتنا زیادہ ڈیٹا، اے آئی اتنا ہی بہتر اور ذہین بنتا ہے۔ دوسری وجہ ہے طاقتور کمپیوٹرز۔ اب ہمارے پاس خاص قسم کی کمپیوٹر چپس یعنی جی پی یوز موجود ہیں جو ایک ہی وقت میں ہزاروں پیچیدہ کیلکولیشنز کر سکتی ہیں۔ یہی وہ طاقت ہے جو اے آئی کو اتنی تیزی سے کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور تیسرا جز ہے سمارٹ الگوریدمز، خاص طور پر ڈیپ لرننگ جیسے طریقے جو انسانی دماغ کے کام کرنے کے انداز کی نقل کرتے ہیں اور ڈیٹا میں سے پیٹرن خود بخود تلاش کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ تینوں چیزیں بگ ڈیٹا، تیز رفتار کمپیوٹرز اور سمارٹ الگوریدمز اکٹھی ہوئیں تو اے آئی کی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ اے آئی کیا ہے اور یہ اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے، تو آئیے اس کے بنیادی مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی سائنسدان آخر اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اے آئی کے 5 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، ریزننگ یعنی منطق اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت، جیسے شطرنج کا کھیل کھیلنا۔ دوسرا، نالج یعنی حقائق کو سمجھنا اور استعمال کرنا۔ تیسرا، پلاننگ جیسے ایک خود چلنے والی کار کا محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچنا۔ چوتھا، لرننگ یعنی ڈیٹا سے خود بخود سیکھنا تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی بہتر ہوتی جائے۔ اور پانچواں، پرسیپشن یعنی ہماری طرح دنیا کو دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا۔ پرسیپشن کی ایک بہترین مثال ہے کمپیوٹر ویژن۔ یہ اے آئی کی وہ شاخ ہے جو کمپیوٹرز کو تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھنے اور ان کا مطلب سمجھنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ جیسے فون کا چہرے کو پہچان کر ان لاک ہو جانا، یہ کمپیوٹر ویژن کا ہی کمال ہے۔ اور بالکل اسی طرح ایک اور فیلڈ ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ یا NLP۔ یہ اے آئی کو ہماری یعنی انسانوں کی زبان سمجھنے، اس کا مطلب نکالنے اور یہاں تک کہ ہماری زبان میں بات کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جب گوگل پر کچھ سرچ کیا جاتا ہے اور وہ فوراً ہماری بات سمجھ جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہی NLP کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب تک ہم نے اے آئی کے بنیادی تصورات کو سمجھ لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس علم کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟
خوش قسمتی سے اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست موقع موجود ہے۔ اگر اے آئی کی اس دلچسپ دنیا میں مزید گہرائی میں جاننے کا ارادہ ہے اور صرف تھیوری تک محدود نہیں رہنا، تو اپنی صلاحیتوں کو ایک نئے لیول پر لے جانے کا یہ ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ میں عملی تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پنجاب یونیورسٹی کا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر اے آئی پر ایک شارٹ کورس کروا رہا ہے۔ یہاں آن کیمپس کلاسز میں ماہر اساتذہ کی رہنمائی میں جدید ترین اے آئی ٹولز پر کام کرنے اور حقیقی پروجیکٹس بنانے کا موقع ملے گا۔ یہ تھیوری کو عملی شکل دینے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے: مصنوعی ذہانت مستقبل میں ہماری دنیا کو کس طرح تبدیل کرے گی؟ اس کا جواب ابھی لکھا جا رہا ہے، اور اس کہانی کے کردار ہم سب ہیں۔ اس دلچسپ سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔